بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی 18 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 19 سے 22 تک پڑھیں گے۔ فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اس کی کل بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ، اور یہ کہ بات یہ ہے یا حقیقت یہ ہے، لما جب، قام عبد اللہ، قام یقوم کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا، عبد اللہ اللہ کا بندہ، اور یہ کہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، اس سے مراد ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ میں نماز کے لیے آتے یا وہ توحید کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو قوم کا رد عمل کیا آتا، اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ خود اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے شریک بناتے ہیں کفار مکہ، اور اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے اس کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے، اور یہ کہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، کس لیے؟ یدعو، وہ اس کو پکارتا ہے، یعنی ایک اللہ کو۔ یہ کئی اپنے بھگوان اور کئی اپنے معبود بنا کے بیٹھے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کا بندہ یعنی پیغمبر علیہ السلام وہ اس کو پکارتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے۔ یدعوہ، وہ اس کو پکارتا ہے، کادو تو قریب ہے، وہ کادو جمع کا صیغہ فعل ماضی ہے، تو وہ قریب ہیں، کیا کریں؟ یکونون، ہو جائیں، کانا یکونو کو معنی ہونا، علیہ اس پر لبدا، تے بتے جمع ہونا، لبدا کا معنی کیا ہے؟ تے بتے جمع ہونا، مطلب ہے جتھوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں، خود بھی اللہ کے شریک بناتے ہیں اور اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ جتھے بنا کر اس پر بھی حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ
کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت نماز میں یا واز کرنے کے دوران ان لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں، پریشان کیا ہے۔ تو فرمایا اور یہ کہ بات یہ ہے جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا وہ اس کو پکارتا تھا تو وہ قریب تھے کہ اس پر تہ بتہ جمع ہو جائیں۔ اب یہ دونوں اس کے مطلب ہے تہ بتہ جمع ہونے کے، ایک تو یہ ہے کہ بطور تعجب کہ یہ کیا کر رہا ہے، ہمارے طریقے سے ہٹ کے کوئی معاملہ کر رہا ہے، اور دوسرا آپ کو ایذا دینے کے لیے جمع ہوتے تھے، آپ کو تکلیفیں دینے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ تو اس کا ذکر اللہ نے کیا یہاں پر۔ تو اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا یہ رد عمل آئے کہ بھائی تم ایک اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو اور ہمارے لات منات کی مخالفت کرتے ہو، تو آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ قل، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، انما، یہ کلمہ حصر اس کو کہتے ہیں، یعنی ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، صرف اور صرف سوائے اس کے نہیں، ادعو، میں پکارتا ہوں، ربی، اپنے رب کو، ربی جو میرا رب ہے، یعنی اپنے رب کو، کہ میں تو اپنے رب کو پکار رہا ہوں اور تم اس کے اوپر بھی میری مخالفت کر رہے ہو۔ ایک خود اللہ کو نہیں پکارتے، غیروں کو پکارتے ہو، اور جو اللہ کو پکار رہا ہے اس کی بھی مخالفت کرتے ہو، تو میں تو کسی صورت بھی تمہاری بات کے اوپر آنے والا نہیں ہوں، یعنی کمپرومائزڈ نہیں ہوں گا میں۔ اس لیے فرمایا آپ فرما دیں، آپ فرما دیں، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک، اور میں شریک نہیں بناتا، بہی، اس کے ساتھ، احدا، کسی ایک کو، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا یا شریک نہیں ٹھہراتا، میں اس ایک اللہ کی بات کروں گا۔ جیسے سورہ الکہف میں دو دوستوں کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، تو ایک متکبر تھا، اللہ کا باغی اور نافرمان تھا، شرک کرنے والا تھا، اور امیر تھا، اور غریب جو دوست تھا وہ اللہ والا تھا، ایمان والا تھا۔ تو اس نے بھی اس اپنے دوست کو جو شرک پر کھڑا تھا اور تکبر کر رہا تھا اپنے مال کی وجہ سے، اس کو کیا کہا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اور سورہ نبی داؤد کی ایک روایت بھی ذہن میں رکھ رہے، یہ بہت بڑا کمال کا وظیفہ بھی ہے، بہت بڑا شاندار وظیفہ بھی ہے، اور یہ وظیفہ آپ لازم کیا کریں۔ کیا ہے وظیفہ؟ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہے، بیوی ہیں، اور یہ بیوہ ہو گئی تھی جنگ موتا میں جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جو نبی الاسلام کے چچا زاد تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے۔ تو بعد میں یہ جب ان کی عدت ختم ہوئی تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تھی، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جب یہ بیوہ ہوئیں، آپ کی وفات ہو گئی، تو پھر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں پھر آئی تھی۔ بہرحال حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ اور ایک دعا سکھائی، میں جب بھی کسی تکلیف میں ہوتی یا غم میں ہوتی تو میں یہ دعا پڑھا کرتی، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اللہ، دو بار، یعنی کیا کہنا ہے؟ اللہ اللہ ربی، دو بار کہنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی یا شریک نہیں ٹھہراتا، تو میرے غم پریشانیاں دور ہو جاتی۔ تو گویا کہ یہ ایک بڑا کمال کا وظیفہ بھی ہے۔ اصل میں اس کی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا اللہ کیا ہے؟ وہی میرا رب ہے، یعنی میں اس کے سوا کسی در پہ جانے والا نہیں ہوں، تکلیف جتنی بھی بڑی آ جائے
مشکل جتنی بھی بڑی آ جائے میں نے پھر بھی اس کے شریک نہیں بنانے۔ تو اللہ کہتا ہے جب یہ میرا در چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں تو پھر اس کو میں نے شفا بھی دینی ہے، اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرنا ہے۔ جب یہ ہے ہی میرا تو پھر اس کے کام بھی تو میں نہیں آنا ہے نا، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ غموں کو بھی دور کرتا ہے، تکلیفوں کو بھی دور کرتا ہے۔ تو یہ وظیفہ چھوٹے سے الفاظ ہیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، چند الفاظ ہیں، یہ یاد کریں اور اپنے وظائف میں اس کو شامل کریں۔ فرمایا کہ آپ فرما دیں میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیں انی، بے شک میں یا یقیناً میں، لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، میں اختیار نہیں رکھتا، میرے پاس اختیار نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے کس چیز کی؟ لکم، تمہارے لیے، ذرا، نقصان پہنچانے کی، یعنی میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ ان کو بتا دیں، وہ کہتے تھے نا اچھا بھائی اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں یہ کر کے دکھا دیں، یہ عذاب ہمارے اوپر لے آئیں، یہ فلاں مسئلہ ایسے کر دیں۔ تو فرمایا کہ بھائی میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ فرمایا آپ کہہ دیں یقیناً میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار یا نقصان کا مالک نہیں ہوں، ولا راشدہ، اور نہ کسی بھلائی کا، نہ میں تمہیں بھلائی پہنچا سکتا ہوں نہ تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہوں۔ یہ تو اللہ کے حکم سے سارا کچھ ممکن ہے۔ اگر تمہیں بھلائی پہنچنی ہے تو وہ بھی اس نے پہنچانی ہے، تمہیں نقصان پہنچنا ہے تو وہ بھی اس نے پہنچانا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، نفع نقصان میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کے متعدد مقامات پر آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے گئے کہ آپ کہیں کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، یہ عقیدہ۔ تو فرمایا آپ فرما دیں بے شک میں یا یقیناً میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی بھلائی کا۔ قل، آپ فرما دیں انی، بے شک میں یا یقیناً میں، لن یجیرنی، مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور لن جو ہے یہ ہرگز نہیں کے لیے آتا ہے، مجھے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا یا بچانے والا نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے، احد، کوئی ایک۔ آپ فرما دیں یقیناً میں، مجھے اللہ سے کوئی ہرگز بچانے والا نہیں ہے یا نہیں بچا سکتا، کیونکہ فعل ہے تو بچا سکتا زیادہ ترجمہ بہتر ہے۔ آپ فرما دیں یقیناً میں، مجھے اللہ سے کوئی کبھی نہیں بچا سکتا یا ہرگز نہیں بچا سکتا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا ہے، کوئی تکلیف پہنچانی ہے تو تم سارے مل کے مجھے اس سے بچا نہیں سکتے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، اور جب اللہ مجھے کوئی بھلائی دینا چاہے گا تو پھر تم روک نہیں سکتے۔ جیسے سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو جب نصیحت کی تھی تو اس کے آخری جملے کیا تھے کہ اگر ساری دنیا مل کے تمہیں نفع دینا چاہے تو اتنا ہی نفع دے سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور ساری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، یعنی کوئی اپنی مرضی سے چاہ کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہاں پر بھی یہ پیغام دیا گیا، اور آپ فرما دیں یقیناً میں، مجھے اللہ سے کوئی بھی ہرگز نہیں بچا سکتا، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں کبھی نہیں پاؤں گا یا ہرگز نہیں پاؤں گا اس کے سوا، من دونہ ہی یعنی اللہ کے سوا، ملتحدہ یہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پناہ حاصل کی جائے، پناہ گاہ آپ کہہ سکتے ہیں یا پناہ کی جگہ، اور میں اس کے سوا، اور میں اس کے سوا کسی کو یا کہیں بھی پناہ کی جگہ نہیں پاتا، اور میں اس کے سوا
یعنی اللہ کو چھوڑ کے، اور میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاتا۔ مطلب کیا ہے کہ مجھے پناہ دینی ہے تو وہ بھی اللہ نے دینی ہے، اس لیے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، اللہ کے شریک نہیں بنا سکتا جس طرح تم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں عقیدہ توحید کا پیغام جو پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ تو ان چاروں آیات کے اندر جو بات بنیادی ہوئی ہے وہ عقیدہ توحید کی ہوئی ہے، اور وہ ہے تعلق باللہ کی، کہ انسان کو اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ جڑ جانے کے بعد جتنی بھی تکالیف آئیں اس پہ کھڑا رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ اصل عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ پر ایمان لے آئیں تو پھر اس پر کھڑے ہو جائیں۔ پھر زندگی تو دیکھیں عارضی ہے، وہ آپ کو کوئی شہید کر دے پھر بھی مرنا ہے، نہ بھی کرے تو طبعی موت، سب نے مرنا ہے، دنیا میں تو رہنا کسی نے نہیں ہے۔ تو اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے، عقیدہ توحید پر ہو جاتا ہے، تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی، اور اللہ رب العزت کے سوا ہمیں اللہ کسی کی عبادت کرنے کی کبھی بھی توفیق نہ دے، اور کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنے کی توفیق نہ دے۔ اللہ صرف ہمیں اپنے در پر جھکنے کی اور اپنے در سے مانگنے کی ہمیشہ توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔